آپ حضرات واقعتاً شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ نے مولانا ادریس صاحب کے ساتھ جس محبت کا، جس عقیدت کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ مختلف موضوع ہوتے ہیں، مدارس کے، مساجد کے اور علاقے میں صلح جوئی کے اور علماء کی سرپرستی، اہل دین کی سرپرستی، تبلیغ کا کام، ناموس رسالت کا کام، ناموس صحابہ کا کام، ختم نبوت کا کام۔ مولانا ادریس صاحب، میں تجھے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جب سپاہ صحابہ، ناموس صحابہ کا سٹیج لگتا تھا تو تب بھی تو للکارتا تھا، اور آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے جب مولانا سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ میں نوکر صحابہ تھا، اور پھر مولانا کی آواز مدارس میں بھی گونجتی ہے کہ علاقے بھر کے علماء آپ کے شاگرد ہیں۔ دوستوں، مولانا قاسم صاحب جو ان کے تعلیمی جانشین بنے، انہوں نے شاگردی حاصل کی، اگرچہ میں حقیقتاً ان کے سامنے تپائی اور کتاب لے کر نہیں بیٹھا، لیکن کبھی میری زبان پر یہ جملہ نہیں آیا کہ مولانا ادریس جب بھی کہا استاذی کے سامنے، استاذی یہ حکم، استاذی یہ فرما دیجئے، جو آپ کا حکم ہمیں منظور ہے۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت کا سٹیج مولانا ادریس صاحب سرپرست، علاقے میں کوئی معاملہ ہو گیا، اس کی صلح جوئی کے لیے مولانا ادریس، اور عقیدہ حقیقت النبی اس علاقے میں جو پہچان بنی وہ مولانا ادریس حنفی ہے۔ اور عقیدہ حیات النبی کی تھوڑی سی بات کہتا ہوں۔ میں نے پوچھا استاد جی، جب ہم شروع میں یہ عقیدہ حیات النبی ہمارے علاقے میں کیا مطلب ہے، تو فرمایا کہ امجد، حیات النبی کا عقیدہ حیات النبی کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح اپنی دنیا کی زندگی میں تھے، اسی طرح اپنی قبر کی زندگی میں بھی حیات ہے۔ انہیں جسمانی حیات حاصل ہے، انہیں حسی حیات حاصل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی حیات کی بات نہیں کرتے، مانوی حیات کی بات نہیں کرتے۔ مثال یہ دی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ایک آدمی نے مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات کہی، میں فقط آذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ، ارے تو نے یہ بلند آواز مسجد نبوی میں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں تکلیف پہنچائی ہے۔ جیسے آپ کی زندگی میں آپ سے بلند آواز کرنا اجازت نہیں تھی، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی قبر شریف، آپ کے روضہ شریف کے قریب بھی بلند آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کوئی آس پاس مکان میں کوئی کیل وغیرہ ٹھوکنے کی ضرورت پڑتی، منع کر دیتی، میں لا توذو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس لیے میرے اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا، اگر میں کہنے میں غلطی کروں، میرے اکابر موجود ہیں، اصلاح کریں گے کہ میرا اور آپ کا علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب درود و سلام پڑھا جائے، آپ بنفس نویس سنتے ہیں اور دور سے پڑھا جائے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جیسے آپ دنیا میں حیات تھے ایسی اللہ نے آپ کو قبر میں حیات اور زندگی دی ہے، رزق بھی ملتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، البتہ آپ کو بھوک کی ضرورت نہیں ہے، جو دنیا کے تقاضے تھے ان سے مستغنی ہے۔ اور اسی کو حدیث میں کہا الانبیاء آیاء فی قبورہم یصلون۔ ارے مولانا ادریس، میرے استاذ المکرم، میں تجھے لاکھ بار سلام کہتا ہوں، تو نے اس علاقے کے اندر عقیدہ حیات النبی کی وہ وضاحت کی ہے کہ جتنے لوگ اس عقیدے پر پابند ہوتے چلے جائیں گے، تیری قبر میں اللہ ٹھنڈ کے پہنچاتا چلا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔